السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منزل مراد کامران حفیظ چوہان کے ساتھ. میں ہوں آپ کی میزبان ندا منظور. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں ایڈوکیٹ انجینئر کامران حفیظ چوہان صاحب. سر ویلکم ٹو اسٹوڈیو. شکریہ جی، بہت مہربانی. چیئرمین ہے منزل مراد پارٹی کے. سر میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت ہمارے ملک میں بہت سی سیاسی پارٹیاں ہیں اور ایک دوسرے کو بہت ٹف ٹائم دے رہی ہیں. اس دوران ایک نئی پارٹی کا آنا ایک بہت بڑا قدم ہے. آپ نے کیوں کسی جو موجودہ پارٹیز ہیں ان کو جوائن کیوں نہیں کیا؟ اس کے بجائے آپ اپنی پارٹی کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ اصل میں اس طرح سے ہے کہ اس سے پہلے بھی میں ایک ٹی وی چینل پہ آتا رہتا ہوں، تو وہاں کے ناظرین تو تھوڑے آگاہ ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں آج مجھے اپنا تعارف پورا کرا کر چلنا چاہیے. تو بیسیکلی میں ایک سول انجینئر ہوں اور اس کے بعد میں سول سروس کی 26 سال، اور ڈیورنگ سروس ہی میں نے پرمیشن لے کے لاء کیا. جب میں نے لاء کیا تو اس وقت میں نے لاء اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں کل کو وکالت کروں گا، لیکن میں نے اس لیے لاء کیا کہ مجھے اس سے پہلے جب تک میں انجینئر تھا مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مقننہ، عدلیہ یا ایگزیکٹو یہ کیا چیز ہے اور ان کا کیا رول ہے، اور ڈیفیکٹو ڈیجورو کیا چیزیں ہیں. یہ میں مناظرے ٹی وی پہ آتے تھے، میری سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ یہ کیا ہو. تو میں نے بڑے شوق سے لاء کیا اور پوری طرح اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اس میں نے جب ہم لاء میں پڑھ رہے تھے تو امریکن کانسٹیٹیوشن پڑھا، برٹش کانسٹیٹیوشن پڑھا، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن پڑھا. تو میں اس نتیجے پہنچا کہ ہم اسلام میں کوئی طرز حکومت نہیں دیا گیا. صرف یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا ملک ہوگا اس میں سپریم لاء جو ہے وہ قرآن اور سنہ ہوگا. تو لیکن جو ہماری پہلی اسلامی ریاستیں تھیں، خلافت کا نظام تھا، اس کے بڑے مخصوص خط و خال تھے. اور میں نے جب امریکن کانسٹیٹیوشن کو پڑھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ امریکنز نے یہ جو جمہوری طرز کا صدارتی نظام ہے، یہ پورا آئیڈیا ہماری خلافت سے لیا، اس کو لے کر چلے. حالانکہ یہ نو آبادیات تھے برطانوی، اور برطانوی نو آبادیات ہونے کے باوجود انہوں نے برطانوی پارلیمنٹری نظام نہیں لے کر چلے، بلکہ انہوں نے نظام کو تبدیل کیا. اور اس کے لیے میں کلیئر ہوں کہ انہوں نے اس وقت پوری رہنمائی ہماری خلافت کے طرز حکومت سے لی ہے. اب اس میں بنیادی چیزیں ہیں. کسی بھی اسٹیٹ کے جو بنیادی 3 پیئر ہوتے ہیں، مقننہ، عدلیہ اور ایگزیکٹو. بیسٹ سسٹم آف گورننس وہ ہوتا ہے جس میں یہ تینوں اپنی اپنی جگہ پر مکمل بااختیار ہوں، اور ان میں سے ہر 2 کا تیسرے پر چیک ہو، تاکہ وہ تیسرا اپنی پاورز کو مس یوز نہ کرے. اس کا بہترین ماڈل جو ڈیمونسٹریٹ ہوا تھا نا، وہ ہماری خلافت میں کیا گیا. کہ اس میں جو مقننہ تھا اس وقت کا، وہ اس وقت کی لیجسلیٹو باڈی یعنی کہ شورا تھی، اور اس کا کمپوننٹ ایگزیکٹو بھی تھا، چیف ایگزیکٹو. خلیفہ بھی اس کے ہوتے تھے کمپوننٹ، لیکن خلیفہ بیسیکلی چیف ایگزیکٹو تھا ایگزیکٹو کا. اب اور جوڈیشری اس وقت سپیریئر تھی. اب اگر آپ اس کے ماڈل میں دیکھیں تو وہ بڑی خوبصورت طرز حکومت دیا گیا تھا، بڑا پرفیکٹ تھا. اس میں جو جتنی لیجسلیٹو باڈی تھی، شورا تھی، اس کے کسی بھی رکن کو کسی جگہ کا ایگزیکٹو رول نہیں دیا گیا، گورنر نہیں بنایا گیا، کوئی وزارت نہیں دی گئی. صحیح. ان کا کام لیجسلیشن کرنا تھا اور ایگزیکٹو اور عدلیہ کے رول کو آبزرو کرنا تھا. ٹھیک ہے، یعنی چیک آ گیا آپ کی مقننہ کا ایگزیکٹو کے اوپر بھی اور عدلیہ کے اوپر بھی. صحیح. اسی طرح سے جو ایگزیکٹو تھی وہ فلی پاورڈ تھی، پارٹ آف لیجسلیشن بھی تھی، جو کہ جو خلیفہ تھا وہ سربراہ بھی تھا، اس کے شورا کے ساتھ بھی اس کا تعلق تھا. لیکن ایگزیکٹو کا وہ سپریم ہیڈ تھا، اور وہ کہیں کا کوئی بھی گورنر لگاتا ہے، کوئی بھی. میری رائے یہ ہے کہ وہ اس کو ایک میجورٹی کانسنٹ جو ہے وہ شورا سے درکار تھی. اس طرح سے شورا کا چیک ایگزیکٹو پہ آ جاتا تھا. اور پھر شورا کا کام قانون سازی تھا، اور شورا کا کام ایگزیکٹو کے رول کو آبزرو کرنا اور عدلیہ کے رول کو آبزرو کرنا بھی تھا. ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کا چیک عدلیہ پہ بھی آ گیا کہ کس قسم کے لوگ جج لگ رہے ہیں، قاضی کیسے لوگ لگ رہے ہیں، کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ قاضی لگیں. صحیح. اب اس طرح سے تینوں پیئر علیحدہ تھے ایک دوسرے سے، تینوں فلی پاورڈ تھے، اور تینوں میں سے ہر 2 کا تیسرے پر چیک تھا. صحیح.
اور آپ عدلیہ کو دیکھیں وہ سپریم تھی، کسی کو بھی ایگزیمپشن نہیں تھی. حاکم وقت کو بھی ایک عام آدمی کے طور پہ پیش ہونا پڑتا تھا، خلیفہ کو بھی، اور اس کو ایگزیمپشن نہیں تھی اس سے. تو وہ سپریم ایک اس کا سپیریئر رول تھا فار دیٹ. اب اس میں جو اگلا فیچر ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کے جو ممبران شورا تھے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے. وہ اس دور کے فہم و فراست رکھنے والے لٹریٹ لوگ تھے. بالکل. اور اسی طرح سے جو خلیفہ لگتا تھا وہ بھی اس دور کا کوئی عام آدمی نہیں تھا، یا وہ الٹریٹ شخص نہیں ہوتا تھا. وہ اس دور کا فہم و فراست اور ادراک رکھنے والا شخص ہوتا تھا. میننگ دیر بائی کہ جو بھی لوگ الیکٹ ہوں ان کی صرف عمر نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوئی ہمیں تعلیمی قابلیت کو بھی یارڈ اسٹک بنانا پڑے گا. صحیح. تو اس کے لیے میری رائے یہ ہے کہ ہمیں ان کی کوئی منیمم ایجوکیشن دینی پڑے گی، جو لوگ بھی الیکٹیبل سامنے آتے ہیں اس کے لیے. پلس پھر آپ اس سسٹم میں دیکھیں کہ جو ان کا انتخاب تھا، شورا کے ممبران تھے یا گورنر تھے یا خلیفہ تھے، تو ان کا انتخاب عام آدمی نہیں کرتا تھا. اس وقت کے جو فہم و فراست کے حامل لوگ تھے وہ کرتے تھے. صحیح. اس سے ایک بات کلیئر ہوگی کہ صرف عمر نہیں، انتخاب کرنے والے کی بھی ہمیں کسی کوئی منیمم قابلیت اہلیت کا یا اس کی ایجوکیشن کو ہمیں یارڈ اسٹک بنانا پڑے گا. صرف عمر کرائٹیریا نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. اب امریکہ نے اسی چیز کو ریپلیکیٹ کیا اپنے پریزیڈنشل میں. امریکہ نے ہمارے خلیفہ کی جگہ پہ پریزیڈنٹ بنا لیا، صحیح. ہماری شورا کی جگہ پہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو اور سینٹ بنا لیا. ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو اور سینٹ کا کوئی بھی شخص کوئی ایگزیکٹو کا رول نہیں لے سکتا، کوئی دوسرا آفس ہولڈ نہیں کر سکتا. اس کا پیورلی کام ہے لیجسلیشن کرنا، ایگزیکٹو کے رول کو مانیٹر کرنا. ایگزیکٹو کی اپوائنٹمنٹس کو بھی سینٹ آبزرو کرتی ہے. وہاں پہ اگر پریزیڈنٹ کسی کو سیکرٹری آف دی اسٹیٹ لگاتا ہے، وہاں منسٹرز نہیں ہیں، سیکرٹری آف دی اسٹیٹ ہیں، تو اس کو میجورٹی کانسنٹ آف دی سینٹ ریکوائر ہوتی ہے. میننگ دیر بائی کہ لیجسلیٹو باڈی کا چیک آ گیا آپ کے ایگزیکٹو کے اوپر. ٹھیک ہے. جوڈیشری وہاں سپیریئر ہے. آپ کوئی بھی قانون سازی کریں گے، اگر وہ قانون سازی ان کے آئین کے غرض و غائط کے خلاف ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کو ایجیٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے، سپیریئر کورٹ میں چلے جائیں گے. وہاں سے اگر وہ قانون کالعدم قرار ہو جائے گا تو وہ فارغ ہو جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کا سب سے تقریباً چھوٹا ترین آئین ہے. نیٹ سے آپ نکالے 10 صفحوں کا آئین ہے. انیشلی اس کے ٹوٹل 7 آرٹیکل تھے، اور کچھ امینڈمنٹس کے بعد وہ ٹوٹل اس کو جو فعال ہیں وہ 25 آرٹیکل ہیں ٹوٹل اس کے. اور ہمارا آپ آئین دیکھیں جو 400 کچھ یا 500 قریب آرٹیکلز ہیں، اور یہ ڈلیور نہیں کر پا رہا. بالکل ایسا ہی. اچھا، اب یہ اس کی ماڈل آ گیا. اب اس میں فرق کیا آیا؟ فرق انہوں نے یہ کیا کہ امریکہ میں اس وقت میری رائے میں 3 خامیاں ہیں اس صدارتی طرز حکومت میں جو ہمیں یہاں درکار ہے امریکہ والا. لیکن اس میں 3 ترامیم بیسک ریکوائر. نمبر 1 کہ وہاں اسلام سپریم لا نہیں ہے، ہمارے یہاں آئے گا تو اسلام سپریم لا ہوگا. نمبر 2 انہوں نے انتخاب کے لیے یہ کیا کہ انہوں نے عام آدمی کا ووٹ بھی ضائع نہیں کیا، لیکن وہ قدر فہم و فراست کے لوگوں سے کام لیتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے کیا کہ 25,000 کے جو ووٹر تھے نا ان کے اوپر ایک الیکٹورل بنا لیا. صحیح. اور وہ الیکٹورل الیکٹ کرتے ہیں. آگے ممبر ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہو، سینٹ ہو یا پریزیڈنٹ، ان کا انتخاب وہ الیکٹورلز کرتے ہیں. صحیح ہو گیا. اب اس طرح کا ایک ماڈل ہمارے یہاں پہ بھی ایک فوجی عامر نے صدر ہوتے ہوئے اس نے صدارتی نظام لایا اور اس نے یوں ہی بلدیاتی نظام بنایا. لیکن وہاں مس یوز کیسے ہوا کہ انہوں نے ان جو لوگ بی ڈی ممبر الیکٹ ہوئے نا انہیں کو خرید لیا اور آسانی سے حکومت بنا لی. صحیح ہو گیا. سو میں اس کے بھی خلاف. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں جمہوری صدارتی نظام لانا پڑے گا، پریزیڈنشل سسٹم ہوگا، لیکن ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ جہاں پہ الیکٹ ہونے والوں کی بھی منیمم تعلیم بیچلر ڈگری رکھنی ہوگی منیمم. اس سے نیچے والے کا کام نہیں ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے، وہ ایگزیکٹو کو ہولڈ کرے، وہ کوئی بھی رول پرفارم کرے. اگر ایک چپڑاسی کی ہم نے تعلیم میٹرک رکھی ہوئی ہے تو جو اسمبلی میں پہنچتا ہے وہ ان پڑھ بھی پہنچ سکتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. عمر کے ساتھ ہمیں منیمم بیچلر ڈگری رکھنی پڑے گی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ میٹرک سے نیچے کا ووٹ ختم کرنا پڑے گا. اور آپ کو میٹرک والے کو کا ووٹ اگر وہ کاسٹ کرے گا تو 1 ووٹ. الیکشن سسٹم جو ہے یہ آپ کو لانا پڑے گا نادرا پہ. صحیح. سارے کا سارا چلے گا وہ تھم پہ. صحیح. جو اسکیننگ کے تھرو. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جا کے ووٹ ڈالیں. آپ کسی بھی جگہ پر ہیں
وہاں سے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. آپ جب تھم لگائیں گے وہ فون نکالے گا کہ آپ کی کون سی کانسٹیٹوینسی بنتی ہے اور آپ کس کے اس میں ووٹ میں جا رہے ہیں. کہیں موومنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی, کوئی چھٹی کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ دفتر چلتے ہوئے جا کے کر کے آ سکتے ہیں. امریکہ میں کر سکتے ہیں, انگلینڈ میں کر سکتے ہیں, وہاں کی اویئرنیس بھی ریکوائرڈ ہے بہت زیادہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے آپ جب میری رائے یہ ہے کہ میٹرک سے نیچے کا ووٹ ختم کریں. میٹرک والے کا ووٹ 1 ووٹ کاسٹ ہوگا. ایف اے والے کا جب وہ 1 ووٹ ڈالے گا تو وہ 2 ووٹ کے برابر آئے گا. بی اے والے کا 1 ووٹ ڈالے گا تو 3 کے برابر ہوگا. ایم اے والے کا 4 کے برابر اور پی ایچ ڈی والے 5. تاکہ ہم ووٹ کو گننے بجائے ووٹ کو تولنا شروع کریں. جس طرح سے علامہ اقبال نے کہا تھا جمہوری وہ نظام ہے, جمہوریت جس میں ووٹ تولے نہیں جاتے, گنے جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ گننے کے بجائے تولنے پہ لانا ہوگا تاکہ بہتر نظام آ سکے. اب وہ میں بات اب سے کر رہا تھا کہ جو ووٹ ہے اس کو آپ کو کرنا پڑے گا کہ میٹرک والے کا 1 ووٹ, ایف اے والے کا 2, بی اے والے کا 3, ماسٹر والے کا 4, پی ایچ ڈی والے کا 5. اس کا ایک فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ہمارے پاکستان میں ابھی بھی ایسے بہت سے ڈپرائیو ایریاز ہیں جہاں تعلیم موجود نہیں, اور وہاں کے جو کرتا درتا طاقتور لوگ ہیں, جاگیردار ہیں, جو بڑے ہیں وہاں کے سردار, وہ وہاں تعلیم جانے نہیں دیتے. اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ, ان لوگوں کی جو زندگی ہے نا, وہ لٹرلی جانور کی زندگی اور ان کی زندگی میں شاید ہی کوئی فرق ہو, ایک جیسی لیک آف ایجوکیشن ہے. اور یہ جو بڑے ہیں ادھر کے کرتے دھرتے سردار اور چودھری اور جو جاگیردار, یہ جب الیکشن آتا ہے تو یہ جو ایم پی ایم این ایس کھڑے ہوتے ہیں الیکشن کے لیے, ان کے ساتھ یہ ٹھیکے مارتے ہیں. ان سے کوئی نہ کوئی قیمت طے کرتے ہیں کسی بھی ٹرمز میں, اور پھر اس کے مطابق وہ جو اپنا ان کے پاس غریب غربا ان کے علاقے میں بسے ہوئے ہوتے ہیں, انہیں ٹرکوں میں ڈال کے تو بھیج کے ان کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں. اور اس طرح سے ان کی وہ قیمت وصول کر لیتے ہیں. اگر ہم اس کو کر دیں گے کہ منیمم میٹرک ہی کا ووٹ کاسٹ ہوگا تو ایک تو سکول آ جائیں گے, اور سکولوں کے آنے سے جو بچہ میٹرک کر جائے گا نا, اس میں اگر پوٹینشیل ہوگا وہ اس سے آگے بھی چلا جائے گا. وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا, بریک پر واپس آتے ہیں, فردر ٹاک کرتے ہیں آپ کے ساتھ.